دیکھیں، اسلام ہمارا اتنا وسیع ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے تھوکنے کا بھی طریقہ بتایا ہے نا. ہمارے نبی نے بیت الخلاء میں بیٹھنے تک کا طریقہ بتلایا. یہ ساری سائنس جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ہمارے دین، ہمارے اسلام میں سے ہی نکلی ہے نا. جو سائنس ہمیں آج بتلا رہی ہے یہ ہمارے دین اسلام میں سے ہی نکلی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہ اتنا کتنا انسان سیکھے، لیکن آج وقت بہت کم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وقت جو ہے بہت کم ہے. آج کا بچہ جلدی جوان ہوتا ہے، آج کا بچہ جو ہے جلدی جوان ہوتا ہے، اور جوان جلدی بوڑھا ہوتا ہے، اور بوڑھا جلدی مرتا ہے نا. تو دنیا کے تو مٹنے کا وقت آ چکا ہے نا. جس چیز یہ سمجھ لے کہ جس کی 30 سال عمر کراس ہو گئی ہے، 30 سال عمر جس کی کراس ہو گئی ہے وہ بونس پر چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو انسان کی پھر عمر کیا ہے؟ ہاں، آج وقت کی برکت بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم صبح کب ہو رہی ہے، شام کب ہو رہی ہے، معلوم ہی نہیں پڑ رہا. دن، مہینے، ہے نا، سال کب چلے جا رہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، معلوم ہی نہیں پڑتا. اور جو وقت ہے بھی ہمارے پاس، ہاں، اس میں بھی اتنی مصروفیت، اتنی مشغولیت ہے نا. ماں باپ کو ٹائم نہیں اپنی اولاد کو دینے کے لیے. پہلے بچے جو ہے ماں باپ سب رات میں آپس میں بیٹھتے تھے، ہنستے تھے، ہے نا. بہنیں بھائی سب ملتے تھے، آپس میں بات چیت ہوتی تھی. ہاں، آج ایسا وقت ہے ملتا ہے؟ ہاں، بمشکل کبھی جو ہے ہو جاتا ہے. آج گھر میں ماں باپ کو اپنی اولاد کو وقت دینے کے لیے نہیں ہے. تو شوہر کو بیوی کو وقت نہیں ہے دینے کے لیے. اتنی مصروفیت ہو گئی ہے دنیا میں، ہے نا. دنیا کی زندگی ہماری کیا ہو گئی ہے، اتنی مصروف ہو گئی ہے. صبح سے شام ہو جاتی ہے، کام ختم ہی نہیں ہو رہا ہے ہمارا. یہ کرو، اس کے بعد یہ کرو، اس کے بعد یہ کرو، پھر رات ہو گئی پھر سو جاؤ، پھر صبح اٹھو پھر وہی کام، ہے نا. کھاؤ پکاؤ کھلاؤ اور برتن مانجو، کپڑے دھلے، صفائی کی، پورا دن اسی میں نکل گیا. مشکل سے 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے نا. وہ بھی پڑھ لیا تو کبھی تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا اگر آتا ہے تو، اور اگر نہیں آتا تو پھر وہ بھی نہیں کرتا انسان. تسبیح تو مہینوں نکل جاتی ہوگی، انسان کو پڑھنے کا وقت ملتا نہیں ہے. کبھی کبھی زبان پر آ گئی پڑھ لیا، ہے نا. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے نا ساتھیوں کہ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو وقت دیں. اتنا وقت سے برکت جو ہے نا دنیا سے ختم ہو رہی ہے، اخلاص اٹھ رہا ہے دھیرے دھیرے، ہے نا. تو پتہ کیا چلا کہ دنیا کے خاتمے کا وقت ہے. سمجھ رہے؟ ایسے میں چلاؤ ہے. آج وہ گیا، کل وہ گیا، ہے نا. حوادثات نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے نا. کثرت الاموات مطلب قرب قیامت کی نشانی ہے نا. قیامت سے قریب جو ہے نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں دکھیں گی. ہاں، اکثر جو ہے نا نشانیاں پوری ہو گئی، اکثر پوری ہو رہی ہے. بڑی بڑی جو سب نشانیاں ہیں، دجال کے نکلنے کا وقت ہے فتنوں کی شکل میں. دجال سے پہلے وہ نکل چکے ہیں سارے فتنے، ہے نا. کتنے فتنے، کتنے فرقے، یہ سب دجال کی پیداوار ہے، اس کے آنے کے علامات ہیں. اب بڑی بڑی نشانیاں صرف باقی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، ہے نا. امام مہدی کا ظہور، دجال کا نکلنا، یہ بڑی بڑی سورج کا جو ہے مغرب سے نکلنا، مشرق میں غروب ہونا، ہے نا، الٹا. تو یہ ایسی بڑی بڑی نشانیاں جو باقی ہیں، اور باقی تو ہو ہی گئی ہیں آلموسٹ. تو اب ایسے وقت میں، ہے نا، کوئی نہ بھی مرے تو دنیا سے جانے کا وقت، دنیا کو مٹنے کا وقت تو آ ہی چکا ہے. اگر انسان نہ بھی مرے تو دنیا تو مٹنے ہی والی ہے، وقت آ چکا ہے. اور حوادثات نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا انسان کو. کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے. کبھی خبر آتی ہے فلاں چل دیا. ہاں، کثرت سے لوگوں کی موتیں جو ہے نا ہو رہی ہے. تو یہ سب کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے. سمجھ رہے؟ یہاں کتنا ہی بندہ بنا لے، سجا لے، سنوار لے، بسا لے، ہاں، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایک دن سب کچھ دھرا کے دھرا رہ جائے گا، چھوڑ کر جانا ہے. یہ ہمیں بتا رہے.
اور انسان دیکھ رہا ہے کہ جتنا آج سائنس دنیا کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے اور دنیا مٹتی ہوئی دکھ رہی ہے، فتنے ابھرتے ہوئے دکھ رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا سے انسان بیزار ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں سکون نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے دنیا میں انسان دھستا اور پھنستا جا رہا ہے جیسے دلدل، سمجھ، جیسے دلدل۔ یہ اچھا لگ رہا ہے، وہ اچھا لگ رہا ہے، کتنا ہی بندہ اپنے گھر کو جتنا اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے، جتنا گھر بنانا چاہ رہا ہے، جتنا اپنی زندگی کے لیے جو ہے نا آرام اور آشائش کے سامان وہ مہیا کرتا جا رہا ہے، اتنا ہی اس کو سب چاہیے، حالانکہ اتنا ہی بے سکون ہوتی جا رہی ہے زندگی، اتنی بے سکون ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ سکون اس دنیا اور دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی شہرت اور دنیا کی دولت میں نہیں ہے۔ سکون اور چین تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس کی یاد میں ہے۔ چین و سکون کہاں ہے؟ اللہ کے۔ پہلے کے لوگ 2 سوکھی روٹی کھا کر بھی چین سکون سے جیتے تھے، ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکان رہتی تھی، کتنے ہی مہمان آ جائے ان کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، کیا اکرام تھا، کیا عزت تھی، لوگوں کو عزت دینے سے خوش ہوتے تھے وہ۔ آج ان کے اندر عزت لینے کی چاہت نہیں تھی، دے کر، ہاں، کسی کو عزت لینے کی چاہت نہیں تھی، دیا کرتے تھے، خدمت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے بچتے تھے، اکڑنے والا کوئی نہیں تھا، بد زبان نہیں ہوتے تھے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے، ذرا کوئی کچھ کہتا تھا کوئی تو کہتے تھے ڈرو اللہ سے، ان کو بڑی بڑی حدیثیں اور وعیدیں سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اللہ سے ڈر جاتے تھے، اللہ کا نام سن کر ہی گھبرا جاتے تھے۔ آج بڑی بڑی حدیثیں سن کر بھی، عذاب عتاب اور حالات اور حوادثات کو سن کر بھی دل نہیں کانپا، پتھر ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کے خوف، اللہ کی محبت نکل گئی، دلوں میں سے اللہ کا احساس ختم ہو گیا۔ جتنا اللہ کا احساس ختم ہوتا جاتا ہے نا، اتنا دل مردہ ہوتا جاتا ہے، اتنا دل کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو رہا ہے۔ اب مردہ ہو گیا، ہاں، اس کے اندر سے مروت ختم، اس کے اندر سے محبت ختم، اکرام ختم، ہے نا، خدمت کا جذبہ ختم، کسی کے لیے ہمدردی، مر گیا، مرنے سے پہلے ہی مر گیا، مردہ بن کر جی رہا ہے انسان۔ کیوں؟ زندہ دلی کے آثار ختم ہو، یعنی کچھ نہیں آتا تھا لیکن اللہ کا احساس دل میں تھا، تو لوگ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ تھے، ایسے زندگی جیتے تھے کہ بھئی فلاں چلا گیا، سوچ کے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا کہ بھئی کوئی نہیں تھا، اچھا تھا، ہمارا کچھ نہیں تھا لیکن اچھا انسان تھا، سب کے کام آتا تھا، کبھی بھی کسی کی بھی مصیبت میں کھڑا رہتا تھا، سب کی دعائیں لیتا تھا، اچھا انسان تھا۔ تو لوگ ایسے جیتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں لوگ زندہ تھے، لیکن آج لوگ ایسے جی رہے ہیں کہ زندہ ہے لیکن مردوں کی طرح جی رہے ہیں، دل مر چکا ہے، کسی کے لیے احساس نہیں ہے، کسی کے لیے درد نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، تو چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنا پیارا بنا لوں؟ ہاں، کیا پیارے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ کے پیارے تھے نا، نبی تھے، پیارے تو تھے نا، اللہ کے نبی تھے، لیکن پھر بھی اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تجھے اپنا سب سے زیادہ پیارا بنا لوں؟ تو چاہتا ہے؟ تو کہا کیا کروں اللہ کہ میں پیارا بن جاؤں؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ اگر کسی کو ایک کانٹا بھی چبھے نا، میرے کسی بھی بندے کو، نیک ہو، فرما بردار ہو، تابعدار ہو، نافرمان ہو، ایک کانٹا بھی اسے چبھے تو تجھے ایسے درد ہو، تو ایسا بے چین ہو کہ جیسے تجھے تکلیف پہنچی ہو، تجھے چبھا ہو، تجھے ایسا درد ہو، تو ایسے بے چین ہو، سبحان اللہ، سمجھ، پیارا بن جائے گا۔ یہ کہا کہ پوری رات عبادت کرنے سے، یہ کہا کہ دن بھر روزے رکھو، کیا کہا؟ میرے بندوں کے لیے اپنے دل میں درد رکھو، میرے بندوں کے لیے دل میں احساس رکھو۔ کیوں؟ جس کے دل میں اللہ کا احساس ہوگا نا، اس کے دل میں اللہ کے بندوں کا بھی احساس ہوگا۔
جس کے دل میں اللہ کے لیے پیار ہے نا، اس کے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے بھی محبت ہوگی. یہ اللہ کی محبت کی پہچان ہے. اجماع باپ بھی اولاد کے نہیں، اولاد بھی ماں باپ کی نہیں، بھائی بھائی کا نہیں. کیوں؟ دلوں سے اللہ کی محبت نکلتی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دلوں سے اللہ کی محبت نکلتی جا رہی ہے. ہاں، پہلے لوگ کیسے تھے؟ دنیا کے کسی کونے میں اگر خبر ملتی تھی کسی کی موت کی، اور اپنے گھر میں لوگ ہے نا آنسو بہاتے تھے. کیسا معاملہ تھا؟ یعنی اللہ اس کو جنت دے کہتے تھے، ہے نا. آج گھر میں میت ہو جاتی ہے لیکن میت کا گھر نہیں نظر آتا. میت ہوئی ہے، لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، وہ ہنسی ہو رہی ہے نا، یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں، ہے نا. کہ میت کے گھر میں میت کو دیکھ کر انسان کی ہنسی اڑ جائے، بھول جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے. کسی کی موت تجھے اپنی موت یاد دلانی چاہیے، ہے نا. کسی کا جنازہ ہمیں ڈرانا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح کاندھوں پر لے جایا جائے گا. لیکن دل مردہ ہو گیا ہمارا، اسی لیے ہمیں کوئی چیز کا اثر نہیں ہو رہا ہے. ہاں، دل مردہ ہو گیا ہے، اسی لیے کوئی چیز کا اثر نہیں، بے اثر ہو گیا ہے. بظاہر ہم جی رہے ہیں لیکن مردنی کے ساتھ. تو بہنوں، اللہ کا پیارا بننا اتنا آسان ہے نا، کتنا آسان ہے کہ کسی کا درد اور کسی کا احساس ہمارے دل میں ہو. سمجھ رہے؟ وہ شخص وہ زمانے کا ولی ہوتا ہے جو بندوں کے آخرت کے لیے دل میں غم رکھتا ہے. اس کا دل غمزدہ ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ کے بندوں کا کیا ہوگا، یا اللہ میرے نبی کی امت کا کیا ہوگا، یا اللہ ان کی دنیا کیسی، یا اللہ ان کی آخرت کیسی، یا اللہ ان کی قبر میں کیا ہوگا جب جو لوگ مر کے قبر میں چلے گئے، یا اللہ ان کا کیا ہو رہا ہوگا قبر میں. ہاں ہاں، تو یا اللہ یہ جنازے والا آج قبر میں جانے والا ہے نا. آج اسے سوالات ہوں گے، منکر نکیر سے سوال کریں گے. جنازے کو دیکھ کے ہمیں یہ خیال ہے کہ نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا، یہ کیا جواب دے گا. وہ تنہا ہوگا، ہے نا، دائیں بائیں آگے پیچھے مٹی، کفن مٹی کا، بستر مٹی کا، تکیا مٹی کا، بستر مٹی کا. یا اللہ نہ جانے اس کا کیا ہوگا. گھر میں آنکھ کھلتی تھی، یہاں سے بیوی آتی تھی، یہاں سے بیٹی آتی تھی. یا اللہ اب قبر کے اندر یہ تنہا جائے گا، چیخے گا تو بھی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوگا. یا اللہ آج اس کا کیا ہوگا. یہ بندوں کے لیے غم رکھنے والا اس زمانے کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اتنی اتنی تسبیحات پڑھنے والا، اتنا اتنا ذکر کرنے والا، اتنی اتنی نماز پڑھنے والا اس زمانے کا ولی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو اس زمانے میں امت کا، اللہ کے بندوں کا اس زمانے میں جو ہے نا درد رکھنے والا ہو، ان کی بھلائی اور عافیت چاہنے والا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے لیے درد رکھنے والا ہو. اور دوست کون ہے اللہ کا؟ اور کون ہے؟ جانتے ہو اللہ کا دوست؟ جب پہلا قطرہ زمین پر آنسو کا گرا، اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف میں، اور پھر بندہ روتا ہے روتا ہے روتا ہے کہ اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ پناہ بنا لے. نماز میں کھڑا ہے، اللہ کے احساس میں آنکھوں سے آنسو آ رہے، ذکر کر رہا ہے اللہ کی محبت میں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کی محبت میں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے. یہ ولایت ہے. یہ ولایت کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی ہے. اللہ نے دوستی کا حد بڑھایا اور بندے کے سے دوستی کر لی. سمجھ رہے؟ یہ اس کی نشانی ہے کہ اس کا قلب رقیق ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت میں، اللہ کے احساس میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. یہ نشانی ہے. بتاؤ، یہ آج ہمارے دل سخت ہو گئے. ہمارے نبی کی قربانیاں بھی بولی جاتی ہے نا، تب بھی ہمارا دل نہیں روتا، ہماری آنکھیں نہیں روتی، ہے نا. لوگوں کی موت کی خبریں سنتے ہیں، کیسے کیسے حوادثات سنتے ہیں، ہماری آنکھ نہیں روتی. دل پتھر ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے. ایسے مردہ دل میں ہدایت کی باتیں اثر نہیں کرتی. جس کے قلب رقیق ہوتے ہیں نا، نرم ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. انسان نماز پڑھ کر، ذکر کر کر، تلاوت کر کے خوش ہے کہ میں تو جنتی بن رہا ہوں، میں تو نیک ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ہم تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ دلوں کو دیکھتے ہیں. دل میں کیا ہے؟
صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اللہ یہاں دل دیکھ رہے. سمجھ کس لیے کر رہا ہے؟ میری محبت میں، ہاں، کسی کی مصیبت میں اس کے کام آنے میں، یا اپنے غرض میں؟ خود غرض تو نہیں ہے کہیں یہ. ہاں، سب کچھ اپنا ہی سوچتا، اپنے لیے ہی سوچتا. وہ بندے کا بھی تو سوچ، اس کا بھی تو سوچ. ہاں، میری محبت میں میرے لیے کر. اللہ یہاں دیکھتے ہیں، یہ دل میں دیکھتے ہیں. تو بہنوں، ہمارے پاس وقت بہت کم. اللہ نے ہمیں دنیا دی ہے نا، اور بہت نہیں تو کسی نہ کسی درجہ دی نا، تھوڑا بہت ہے نا. کلمہ تو جانتے ہیں ہم، درود تو جانتے ہیں ہم ایسی بستیوں میں، ایسے جگہ پر جا کر آئے نا ساتھیوں، ایسے ایسے لوگوں سے ہم نے ملاقات کی ہے جہاں پر لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، ان کو اللہ اس کا نبی بھی نہیں معلوم. بہت افسوس ہوا. ان کے لیے کون روئے گا بتائے؟ ان کے لیے کون آنسو بہائے گا؟ ان کی جگہ خود کو ہم رکھ کر سوچے کہ اللہ اگر میرے گھر میں وہ پیدا ہوتی اور وہ جہاں ہے اس جگہ میں ہوتی تو مجھے بھی تو کلمہ چاہیے تھا نا، تو مجھے بھی تو اللہ چاہیے تھا نا، مجھے بھی تو میرے نبی چاہیے تھا نا، مجھے بھی تو جنت چاہیے تھی نا، مجھے بھی تو اچھی دنیا میں اچھی زندگی گزارنا تھا. مر گئی اسی حال میں. لوگ مر رہے ہیں آج بغیر کلمے کے، پوری زندگی جی لیے لیکن خبر ہی کوئی نہیں کہ رب کون ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں کھلا کون رہا ہے، انہیں پلا کون رہا ہے، انہیں گھر چھت کس نے دی، انہیں سنسار کس نے دیا، انہیں زندگی کس نے دی، انہیں سانسیں کس نے دی، انہیں جو ہے نا زندگی میں جینا کس نے سکھایا، انہیں اولاد کس نے دی. انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، اور زندگی گزار کے چلے گئے اور موت آ گئی. اللہ کو جانتے کوئی نہیں. بتاؤ، اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہماری تو زندگی دنیا کی بھی برباد ہو گئی ہوتی اور آخرت بھی برباد ہو گئی ہوتی. مگر ہم کو پتہ چلتا کوئی ہے. اگر ہمیں پتہ چلے کہ اس دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ایک ایسا بھی ہے جو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے روتا ہے، یا اللہ جس کے پاس کلمہ نہیں ہے اسے کلمہ دے دیجئے، جس کے پاس نماز نہیں ہے اسے نماز دے دیجئے، یا اللہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اسے ایمان دے دیجئے، جس کے پاس دین نہیں ہے اللہ اسے دین دے دیجئے. کوئی ہے جو ہماری دنیا کو اچھا بنانے کے لیے ایک قطرہ روز آنسو بہاتا ہے، جو ہماری یا اللہ انہیں جنت دے دے، یا اللہ ان کی قبر کو سنوار دے، یا اللہ انہیں انسان اور ایمان والا بنا دے، محمدی بنا دے، نبی والا بنا دے، اللہ اپنا کلمہ والا بنا لے. کوئی ہے جو ہمارے لیے دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیری میں آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہمارے لیے تڑپتا ہے، ہمارے لیے غم کھاتا ہے، درد رکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہاں ہیں ایسے لوگ جن کے پاس کلمہ نہیں ہے. تو اللہ انہیں کلمہ دے دیجئے. یا اللہ ان کے پاس نماز نہیں ہے تو نماز دے دے. جس کے پاس ذکر نہیں آتا انہیں ذکر سکھا دے. یا اللہ جس کے پاس دین نہیں ہے اسے دین دے دوں. جو اللہ سے بچھڑا ہوا ہے یا اللہ میں اسے اپنے رب سے ملا دوں. فکر کرتا ہے. اگر ہمیں پتہ چلے تو خوشی ہوگی نا، خوشی ہوگی نا. اور پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا وہ شخص. یا اللہ یہ وہ بندے تھے جنہوں نے ہماری فکر کی، ہماری دنیا کی بھی فکر کی، ہماری جنت کی فکر کی، ہماری قبر کی فکر کی، ہمارے حشر کی فکر کی، ہماری دنیا اچھی گزرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا بھی ہماری اچھی گزرے اور آخرت بھی اچھی گزرے. اسی لیے انہوں نے فکر کی. یہ ہمارے محسن تھے، ہمارے لیے رویا کرتے تھے، ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ہمارے لیے فکر کیا کرتے تھے جیسے ہمارے نبی کیا کرتے تھے. ہمارے نبی بھی امت کے لیے رویا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، اور در در گلی گلی کوچے کوچے پھرتے تھے اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی صدائیں لگاتے تھے. ان کے پیروں میں رات میں کھڑے کھڑے عبادتوں میں روتے ہوئے اللہ کے سامنے ورم آ جاتے تھے، اور دن میں جو ہے نا پیروں میں چھالے آ جاتے تھے، پھٹ کے خون آ جاتا تھا، چل چل کے چھالے آ جاتے تھے، پیر سوج جاتے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے نبی والا غم، یہ محمدی ہے، سچا محمدی ہے نا.
اس کی عبادتوں سے زیادہ اللہ کو یہ عمل پسند آئے گا. روز محشر اللہ پوچھیں گے کہ میری بندی میرے لیے کیا لائی. جیسے بچہ آتا ہے نا باہر گاؤں سے, اماں ابا کے لیے کچھ لے کر آتا ہے, اللہ پوچھیں گے کہ دنیا سے آئی میرے لیے کیا لائی, ہے نا. ہم کہیں گے اللہ اتنی ساری نمازیں, اتنے سارے روزے, حج, عمرے کیے. تو اللہ فرمائیں گے سب بندے تو نے تیرے لیے کیا, اس کے بدلے میں تجھے جنت کی نہریں دوں گا, جنت کے باغات دوں گا, جنت کے محلات دوں گا. میرے لیے کیا لائی ہے, میرے لیے. ہاں, کوئی اٹھ کے کہے گا اللہ تیرے بچھڑے بندوں کو تجھ سے ملا کر آئی ہوں. وہ بندے جو تجھے جانتے نہیں تھے تیری پہچان کرا کر آئی ہوں. یا اللہ وہ جو تجھ سے دور تھے نا انہیں تیرے قریب لے کر آئی ہوں, انہیں تیرا بنائی جو تجھ سے بچھڑ گئے تھے. تو اللہ کہیں گے ہاں یہ میرے لیے. ساری کی ساری کائنات, ساری کی ساری دنیا, ساری کی ساری آخرت, تمام کے تمام عالم, یہ سب میں نے ہی تو بنائے, مجھے کیا کوئی کیا دے سکتا ہے. ہاں, یہ سب تمہارے لیے تو میں نے بنائے ہیں. میرے لیے تو صرف ساری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے جو چیز پسند ہے وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب مخلوق وہ تم, مطلب انسان, اشرف المخلوقات, بندے, میرے بندے. تم نے میرے بندوں کو مجھ تک پہنچایا, میرے بندوں کو میری پہچان کرائی, میرے بندوں کو میرا بنایا. ہاں, میرے نبی نے جیسے سکھایا جینا ویسے تم نے انہیں جینا سکھایا. میرے نبی کے انداز کے مطابق, میرے نبی کے طریقے کے مطابق, میرے نبی کے اسوے کے مطابق, ہاں میرے نبی کی سنتوں کے مطابق تم نے انہیں جینا سکھایا جو میری چاہت تھی. میرے بندے کو میرا بنایا, یہ میرے لیے تھا. میرے بندے سب میں نے تیرے لیے بنایا, بس ایک تجھے میرے لیے بنایا. سب کچھ تیرے لیے بنایا, ہاں صرف تجھے اپنے لیے بنایا. تو میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا. ہاں, میں تو اپنے نافرمانوں کا انتظار کرتا تھا, تو نے میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملایا ہے. ہاں, کہ میں اپنے نافرمانوں کا انتظار کرتا تھا کہ کب مجھ سے توبہ کریں گے, کب میرے ہو جائیں گے, کب مجھ سے معافی مانگیں گے اور میرے پاس آئیں گے اور میں انہیں اپنی رحمت کی چادر میں انہیں سمیٹوں گا. میرے بندوں کو میرا بنا کر آیا ہے. ہاں, میرے نبی کے انداز پر جینا سکھا کر آیا ہے, ان کو مجھ سے محبت کرنا سکھائی. یہ میرے لیے ہے. اللہ خوش, تو سب کچھ ہمارے لیے, بس ہم اللہ کے لیے. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بہت عبادتیں کرو, ہاں بہت روزے رکھو, بھوکے پیاسے رہو. ہاں, اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بس مجھے یاد کیا کر, مجھے بھول مت جاؤ. جیسے بیٹا پردیس میں بیٹھ جا کر اپنی بوڑھی اور ضعیف ماں کو بھول جائے, جو اکیلی پردیس سے دور اپنے گاؤں دیہات میں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں پڑی ہے تنہا. ماں اسے کچھ چاہتی ہے کہ جا بیٹا تیرا مستقبل تو سنوار, جا تو تیرا فیوچر بنا. ہاں, میں تو کیا بوڑھی ہو گئی ہوں, آج نہیں تو کل چلی جاؤں, ہے نا, تیری تو پوری زندگی پڑی ہے, جا اچھے سے جی. لیکن بچہ پردیس جا کر تنہا ماں پڑی ہے, ہاں اس کی خیر خبر بھی نہ لے, اس کو پوچھے بھی نہ, اسے یاد بھی نہ کرے, تو ماں کا دل دکھے گا کہ نہیں؟ ہاں, دکھے گا کہ نہیں؟ جس نے اپنے, ہے نا, جس کو اپنے بیٹے سے جدائی گوارا نہ تھی, ہاں اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر جس بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا, اپنے کلیجے سے لگا کر رکھا, خود بھوکی رہی اسے کھلایا, خود جاگتی رہی اسے سلایا. وہ بچہ اپنی آنکھوں سے دور, جو 24 گھنٹہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا, نظروں کے سامنے رہتا تھا, ہاں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا, اس کی کلیجے کی راحت تھا, اس کو دور بھیج کر ماں کو تسکین ہوتی ہے, ہر لمحہ یاد کرتی ہے, ہر پل اپنے بچے کے بارے میں سوچتی رہتی ہے. اس کا ننھا سا بچپن سے لے کر 20 سال تک کی جوانی, ہر لمحہ اس کی ماں جو ہے نا اس کو سوچتی ہے, اس کے آنکھوں کے سامنے یاد آتا رہتا ہے.
میرا بیٹا یہاں سے آتا تھا، ایسے کھیلتا تھا، ایسے کرتا تھا، ایسے گرا تھا تو چوٹ آئی تھی، پھر دوڑتی، پھر میں اسے لپکا لیتی تھی، پھر بخار میں ایسے بستر میں سویا رہتا تھا اور میں اس کی رات بھر تیمارداری کرتی تھی. اس کا کبھی ہنسنا یاد آتا ہے، کبھی رونا یاد آتا ہے، کبھی کھیلنا یاد آتا ہے، کبھی اماں کو ستانا یاد آتا ہے، کبھی روٹھ جانا یاد آتا ہے، کبھی اماں کی پیٹھ پر ٹنگنا اور اسے منانا یاد آتا ہے. اور وہ یاد کر کر کے اپنے بچے کی زندگی کے لمحوں، ان یادیں کے سہارے، وہ لمحے جو اس کے ساتھ گزارے نا، ان لمحوں کے سہارے وہ جیتی ہے، یادوں کے سہارے. اور بیٹا اپنی ماں کو بھول گیا، بچے کو اماں کا خیال ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں آ رہی ہے. کئی دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، اماں بستر پر، ہاں، گاؤں دیہات کے لوگ، آس پڑوس کے لوگ، شہر کے لوگ، ہاں، کیسا بیٹا ہے، کیا کہتے ہیں، اسے اپنی اماں سے محبت نہیں ہے کیا؟ مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، خیر خبر بھی نہیں لیتا، پوچھتا بھی نہیں کہ ماں میری ہے بھی زندہ کہ نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، تنہا پڑی ہے بیچاری، شوہر بھی نہیں، بیوگی میں ساری زندگی گزاری ہے نا، اپنے لاڈلے کو پالا. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ دوسروں کو غصہ آتا ہے، آپ کو بھی آئے گا، مجھے بھی آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہے نا، کہ کیسا بیٹا ہے. ماں نے اپنی پیٹ کاٹ کے، محنت کر کر کے جو کمایا وہ سارا اپنے بچے پہ لگایا، اور وہ بچہ بھول گیا، وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا. پردیس اتنا اچھا لگا، وہاں کی رنگینیاں اتنی اچھی لگی، اماں کو بھول گیا. آج بستر پر پڑی ہے، لیکن آخری سانسوں میں بھی اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے، ہاں، کہ ایک نظر اسے دیکھ لوں، میرا جی ٹھنڈا ہو جائے گا، چین سے مر پاؤں گی. پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہے نا. انتظار کرتی ہے اپنے بیٹے کے لوٹ کے آنے کا. اللہ نے بھی ہم سے بے انتہا محبت کی، 70 ماؤں سے زیادہ ایک نافرمان سے محبت کی. یہ تو ایک ماں کی ممتا ہے. اللہ کی رحمت اپنے ایک بندے کے لیے 70 ماؤں سے زیادہ، 1 2 نہیں، 4 10 15 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ. اللہ نے بھی دنیا میں ہمیں بھیجا. میرا بندہ یاد کرنا، دن گزر گیا، مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، ہے نا، کہ اللہ نے ہمارے لیے سب دے دیے، چاند سورج ستارے سب ہماری غلامی پر کھڑا کر دیے. ہاں، ہمارے لیے سب کچھ مسخر کیا. ہاں، گھر بنایا، سنسار بنایا، شوہر دیا، بچے دیے، گھر بنایا، خاندان دیا، ماں باپ دیے، سب دیا، شہر دیا، یہاں تک کہ ہمیں اپنا ایک نام بھی دیا. آسمانوں پہ جو نام لکھا جاتا ہے نا، وہی زمین پر رکھا جاتا ہے. نام بھی اللہ نے ہمارا طے کیا، ہماری زندگی کی کہانی، تقدیر بھی اللہ لکھ چکے. سب کچھ تو جو ہم نے چاہا، جو نہیں چاہا، وہ سب اللہ نے ہمیں عطا کیا. لیکن اس کے بعد اتنا کہہ کے دنیا میں بھیجا تھا کہ میرے بندے اپنے رب کی محبت کو بھول مت جانا، اپنے رب کے پیار کو بھول مت جانا، ہے نا. یہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ محبت کرتے ہیں، اس کی محبت کو بھول مت جانا، یاد رکھنا. اور بندہ بھول گیا. آسمانوں سے زمین پر آتے ہی دنیا اتنی اچھی لگی، یہاں کی رنگینیاں اتنی اچھی لگی، یہاں کے لوگ اتنے اچھے لگے، اپنے رب کو ہی بھول گیا، رب کو ہی بھول گیا. مگر اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو مجھ سے دور چلا جاتا ہے، میں تجھ سے دور نہیں جاتا، میں تو پھر بھی تیرے پاس رہتا ہوں، میں تو تیرے شہر سے زیادہ قریب ہوں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھے بھول جاتا ہے، لیکن میں تجھے نہیں بھولتا، میں تیرا انتظار کرتا ہوں. تو گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہوں، میں تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں کہ کبھی تو وہ دن آئے گا کہ میرا بندہ لوٹ کے میرے پاس آئے گا. جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں تو آئے گا، زندگی میں نہیں تو موت کے وقت تو آئے گا. مجھے ایک بار جب بندہ تو پکارے گا کہ اللہ میں تیرے 70 دفعہ سوال کے جواب دوں گا، لبیک یا عبدی لبیک، لبیک یا عبدی لبیک، 70 دفعہ. میرے بندے غم نہ کر، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ زندگی گزر گئی، بہت بڑا عرصہ گزر گیا، آج احساس ہوا آپ کے پیار کا، اللہ نہیں معلوم تھا. ہاں، تو اللہ کی رحمت
اللہ سے بندہ کہے کہ اللہ ہم بھی تو ایک ماں ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے لیے ہمارے دل میں بچوں کے لیے کیا پیار ہوتا ہے. یا اللہ آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا، آج پتا چلا. یا اللہ اب کیا کروں، زندگی گزر گئی نافرمانیوں میں، خطاؤں میں. ہاں کچھ اور گناہ نہیں کیا تو یہ گناہ کوئی کم ہے کہ تجھے میں نے یاد نہیں کیا؟ یہ کوئی کم خطا نہیں ہے کہ اللہ میں یاد ہی نہیں کیا آپ کو؟ دنیا کے ریلے میں، دنیا کے میلے میں ایسی کھو گئی. یا اللہ مجھے آپ کی یاد ہی نہیں آئی، اب کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے غم نہ کر. جب میری محبت یا میرا خوف میں ایک قطرہ آنسو تیری آنکھ میں آ گیا نا، میں تجھ پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دوں گا. سمجھ کیا کہتے ہیں؟ تیری آنکھ میں میری محبت یا خوف کا ایک قطرہ آنسو بھی آ گیا نا تو میں تیری آنکھ پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دوں گا. اور وہ قطرہ نکل کر تیرے چہرے پر گر گیا نا تو تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، آسمان کے تاروں کے برابر کیوں نہ ہو، ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو، انسان کی تعداد کے برابر بھی کیوں نہ ہو، میں تب بھی معاف کر دوں گا. میں معاف کر دیتا ہوں. تو بہنوں ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی ہو، موت کے وقت ساری زندگی کفر میں گزری، موت کے وقت بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے ساری زندگی کی کفر کے معاف کر دیتے ہیں. ساری زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے، موت سے پہلے انسان توبہ کرتا ہے، ایک طرح آنسو بہاتا ہے، اللہ ساری زندگی کی گناہ دھو دیتے ہیں. اتنا پیار کرتے ہیں. تو جب آئے، تو جب لوٹے، جب سویرا آ جا. تو میں نے دیکھے وقت ہے ہمارے پاس بھی. اگر ہمارے دل میں اللہ کے لیے ذرہ برابر بھی احساس ہے نا، اللہ کے لیے ذرہ برابر بھی احساس ہے نا، تو بہنوں آج سے فکر کریں کہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے بننے کی کوشش کریں گے. جتنا ہم دین جانتے ہیں، جتنا ہمیں پتہ ہے، ہم اتنا آپس میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں نا، یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہیں نا. اب کس کی باتیں کریں گے؟ اللہ کی باتیں کریں گے، اس کی رسول کی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ کوشش کریں ہم لوگ کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے کم سے کم ہم اپنے اڑوس پڑوس والوں کو جمع کریں، ان کو دعوت دیں، ہے نا. کوشش کریں، فکر کریں، درد رکھیں امت کا، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے روئیں، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے خاندان، اب پوری امت کے لیے. یا اللہ ہدایت عطا فرمائیے امت کو، یا اللہ ہدایت عطا فرمائیے امت کو. فکر کریں، سمجھ ہے، اللہ سے مانگیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، ہے نا. تو جو سنتے ہیں سن کر سن نہیں ہونا ہے، بلکہ جو بھی ہم سنتے ہیں، جو بھی جانتے ہیں، اسے دہرانا ہے انشاءاللہ. سمجھ رہے؟ فکر کریں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.